دنیا میں اس وقت تقریباً 5 طریقے سے کراپ پروڈکشن ہو رہی ہے، اور اس کو میں اس سلائیڈ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جو اپنا اورنج لائن ہے، اس میں نے ہیڈنگز دی ہے کہ سیریل نمبر کیا ہے، میتھڈالوجی کیا ہے۔ میتھڈالوجی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کاشتکاری ہو رہی ہے، اور اپلیکیشن کس طریقے سے اس کو کیا پروسیس کیا یوز کیا جاتا ہے، ریمارکس ہمارے، اور سٹیٹس جو ہے وہ سٹیج کا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آرتھوڈاکس ہے یعنی کہ پرانی دیسی طریقے سے، بغیر کسی سمجھ کے، بغیر کسی اسٹڈی کے، بغیر کسی عقل کو استعمال کیے ہوئے، پیچھے سے جو چلتا آ رہا ہے سلسلہ اس کو چلا رہے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر فارمرز وہ ہیں جن کے پاس زیادہ وسائل نہیں ہیں، نہ ہی علمی وسائل ہیں اور نہ ہی دوسرے وسائل ہیں، یعنی کہ جو پیداواری وسائل ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو زیادہ تر فارمرز ہیں وہ اس لیے زندہ ہیں کہ انہوں نے اپنا زندگی کو کہ جو نعمتیں ہیں اس کو بہت ہی ریڈیوس کر لیا ہے، یعنی کہ آپ کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت ہی ریڈیوس ہے۔ کپڑے ان کے دیسی سٹائل، جوتے یا باقی جو بغیر علاج، بغیر ایجوکیشن، بغیر اپنا لیونگ سٹینڈرڈز کو ریڈیوس کر کے، یعنی کہ جب انکم کم ہوتی ہے تو ان کے لیے ایک ہی طریقہ زندہ رہنے کا ہے کہ وہ اپنے جو لیونگ سٹینڈرڈز کو ریڈیوس کریں اور اپنے ودن اپنے مینز جو ہیں وہ اپنا گزارا کریں۔ اس سے ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہی کم ہے، کھانے کی بھی کمی ہے اور کھانے کی کوالٹی کی بھی کمی ہے، اور اس کے بعد پھر علاج، معالجہ، ماں باپ کا خیال، اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی گھریلو ہمارے نظام میں ہیں ان میں پھر کمپرومائزز کیے جاتے ہیں۔ اور 70% کے قریب ایسے فارمرز ہیں جو اس طریقہ کاشتکاری کے اوپر جا رہے ہیں، اور یہ بہت ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی چیز ان کو دیکھ لیتے ہیں، مل جاتی ہے جو ان کے وسائل کے اندر ہوتی ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ پھر نہ ادھر رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں۔ دوسرا کنونشنل ایگریکلچر ہے۔ کنونشنل ایگریکلچر یا کنونشنل انڈسٹریل ایگریکلچر جو 60 کی دہائی میں شروع ہوا کہ جی بیج زیادہ پوٹینشیل کا لیا جائے، یعنی کہ ایسا بیج لیا جائے اس کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہو، اور پھر دب کے کھادیں اور دب کے اس کے اوپر زہریں کا استعمال کیا جائے، پانی کا استعمال کیا جائے، ہل زیادہ تر چلایا جائے، اور انٹینسو انپوٹس کیا جائے تاکہ پیداوار زیادہ ہو۔ یعنی کہ یہ جتنے بھی کمپنیز جو انپٹ بیچتی ہیں وہ انہوں نے ذہنوں میں ڈال دیا فارمر کے کہ جی پیداوار اصل چیز ہے۔ فارمر کے لیے اصل چیز جو ہے وہ پیداوار نہیں ہے، فارمر کے لیے اصل چیز ہے کہ اس کو سال میں نیٹ پروفٹ کتنا ملتا ہے، پیسہ کتنا اس کی جیب میں آتا ہے۔ اب اگر آپ نے زیادہ پیداوار لے کے پیسہ تو کمایا اور سارا آپ نے وہ کھادیں بیچنے والے اور زہروں بیچنے والوں کو دے دیا تو پھر اس کمائی کا فائدہ کیا ہے؟ ہم نے زمین بھی اپنی خراب کی، اپنے وسائل جو ہے تھے ہمارے اس کو بھی استعمال کیا، رسک بھی لیا سارا کچھ، اور پانی کے وسائل اور ہر طرح کے وسائل کو تباہ و برباد بھی کیا، اور پھر ہم نے پیسہ جو تھا کمایا وہ ان کو دے دیا۔ اب یہ ایک سوچ ڈالی یہ کھادیں اور زہریں بیچنے والوں نے کہ جی اصل چیز جو ہے وہ ییلڈ ہے، اصل چیز ہمارے لیے کاشتکار کی حیثیت سے ییلڈ نہیں ہے، ہمیں ہے کہ پروفٹ، پر ایکڑ پروفٹ ہمیں سال میں کتنا ملتا ہے، اصل چیز وہ ہے۔ اب اس میں جتنے بھی ریسورسفل فارمر جن کے بھی پیسے تھے، کوئی زیادہ ٹھیکیدار ہیں یا کچھ زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، وہ ایکسیسو یوز آف انپوٹس، اچھا بیج لیتے ہیں، پھر دبا کے پانی اور ہل اور کھادیں اور زہریں استعمال کر کے اچھی پیداوار لینے کی کوشش کرتے ہیں۔
پیداوار تو بہت سارے کیسز میں لے لیتے ہیں، لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں نیٹ انکم آپ کو کیا آئی، اور نیٹ انکم جو ہے ان کی کافی حد تک کم ہے۔ اب 30% کے قریب ایسے فارمرز ہوں گے جو اس طریقے کاشتکاری کے اوپر گامزن ہیں، چل رہے ہیں۔ اب تیسرا جو ہے وہ دنیا میں جو چل رہا ہے سلسلہ، وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کانشیس جو یعنی کہ ایک نئی مارکیٹ کریٹ کی گئی، اور وہ مارکیٹ یہ تھی کہ ان کو بتایا گیا کہ جو ہم اس وقت موجودہ کاشتکاری کر رہے ہیں اس میں کھادیں بھی زہریں ہیں اور جو زہریں ہیں وہ بھی زہریں ہیں، اور ان کا بے دریغ استعمال کی وجہ سے جو خوراک ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ زہریلی ہے۔ اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ آرگینک خوراک کی طرف مائل ہوں، آرگینک خوراک خریدیں۔ اب اس نے فارمرز ایک نئی مارکیٹ کریٹ کی، اور جو ان آرگینک مٹیریلز تھے ان کو ہی آرگینک کر کے بیچنا شروع کر دیا، سرٹیفکیشن لے لی ان کی، اور وہ آرگینک مٹیریلز جو ہیں ان کو بھی ان کی پرائس بہت زیادہ اوپر رکھی، اور اس کی جو ان سے پیداوار ہوئی وہ بھی کم ہوئی۔ سو کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ اس کی بڑھ گئی، اس لیے اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب شیلف پہ آپ لیتے ہیں ایک آرڈنری چیز، وہ اگر 100 روپے میں ملتی ہے تو جو آرگینک کا لیبل جس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ 200 یا 300 ڈبل یا ٹرپل پرائس پہ ملتی ہے۔ اب اس میں بینیفٹ جو ہے وہ یہ جو ان پٹ بیچنے والے ان کا ہی ہوا، فارمرز کو پھر وہی سلسلہ کہ فارمرز کی نیٹ انکم میں کو خاص خاطر خواہ فرق نہیں پڑا۔ اب بہت کم فارمر ہیں پاکستان میں جو آرگینک پہ کر رہے ہیں، لیکن آرگینک کی ابھی تک ہمارا سرٹیفکیشن کا کوئی نظام اچھی طریقے سے وضع نہیں ہوا، جس کی وجہ سے بغیر سرٹیفکیشن جو آرگینک کراپس ہیں ان کو بیچنا مشکل ہے، یا ان کا ایک پورا نظام ابھی تک ترتیب نہیں دیا جا سکا۔ اب چوتھا جو پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں آپٹیمائز، یعنی کہ ہر چیز جو ہے ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، جو یعنی کہ جو بڑی کمپنیز اور اچھے ٹیکنیکلی ساؤنڈ فارمرز ہیں وہ اگر ہل چلاتے ہیں تو اس کا سوچتے ہیں کہ بس ہل چلانے کا مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا فائدہ ہوگا اس کا۔ سو کاسٹ جو ہے اس کو بینیفٹ ریشو سے اس کو کمپیئر کیا جاتا ہے کہ اگر یہ میں 100 روپیہ لگا رہا ہوں تو اس کے عوض مجھے اگر 200 روپیہ نہیں ملتا تو مجھے اس کام کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ سو اس کو آپٹیمائزیشن کہتے ہیں کہ آپ اتنا ہی انویسٹمنٹ کریں، اتنا ہی کام کریں جس کے اوپر آپ کو انکم آ رہی ہو۔ ان بہت ساری صورتوں میں ہمیں وہ انکم نہیں آ رہی ہوتی، ہم کسی اور کے لیے کما رہے ہوتے ہیں۔ اگر 30 من اگر فرض کیا گندم آپ کی آ رہی ہے تو بغیر خرچے کے آ رہی ہے، اور اگر آپ نے 40 من لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا، یعنی کہ اوپر والی 40 من جو آپ نے پروڈیوس کی وہ تو آپ نے ساری کی ساری یا اس سے بھی زیادہ جو ان پٹ سپلائی کمپنیز ہیں، کھادیں بیچنے والے اور زہریں بیچنے والے، ان کو دے دی۔ پھر وہ 40 من پیداوار جو ایکسٹرا ہم نے لی اس کا فائدہ کیا ہوا، کس کو فائدہ ہوا، کس کے لیے آپ نے وہ پیداوار لی؟ ایک تو خوراک خراب کی آپ نے، زمینوں کو تباہ کیا، پانی کے وسائل کو تباہ کیا، اور انوائرمنٹ ماحولیات کو تباہ کیا، اپنے جیب سے پیسے لگائے اور پیسے لگا کے کما کے آپ نے آگے کسی اور کو دے دی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ تو بہت ہی سائنٹیفکلی آپٹیمائز کرتی ہیں، اور یہاں پہ تو ابھی بھی آپٹیمائزیشن جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی۔ کچھ فارمر جو ہمارے پکنک کے فارمرز ہیں، کیونکہ انہوں نے ان پٹ استعمال کرنی چھوڑ دی ہے یا بہت ہی کم کر دی ہے، اس لیے ان کا جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ پانچواں پوائنٹ جو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں فارمرز کو کہ اگر ہم قدرتی طریقہ جو 40 کروڑ سال سے بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے اگر اس کو فالو کریں تو ہم سب سے زیادہ پروفٹ مند ہیں۔ کسی کھاد کی ضرورت نہیں، کسی زہر کی ضرورت نہیں، بہت ہی کم پانی چاہیے، ہل چلانے کی ضرورت نہیں، اور یہ ساری چیزیں اب کی نکل جاتی ہیں تو
پھر فائدہ ہی فائدہ ہے، پروفٹ ہے، کوئی رسک نہیں انوالو، اور خوراک جو ہم پروڈیوس کرتے ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کی خوراک پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس پروگرام کو جو ہم چلا رہے ہیں اس کے لیے صرف فارمرز کی ایجوکیشن ہے کہ کاش کہ ہم سارے فارمرز جو ہیں اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لیں، اور سمجھ کے ہم اس طریقہ کاشتکاری کو فالو کریں، اور فالو کر کے ہم سب کے لیے ہر پورا ماحول کو بہتر کر لیں، یعنی کہ اس میں ایسی خوراک پروڈیوس کریں جس میں نیوٹریشن ڈینسٹی ہے، جو انسان کھائے تو اپنا امیون سسٹم اس کا بن جاتا ہے اور وہ اس کو بیمار نہیں ہوتا، اور اس کے بعد وہ خوراک جو ہے اس کی کم داموں پروڈیوس کریں، آگے سیل بھی اور بیچیں بھی اس کو کم داموں۔ اور یہ ایکچولی پیراڈاکس ہے کہ اگر آپ نے آرگینک لگائی تو آرگینک آپ 2 سے 3 گنا زیادہ پرائس دینی پڑی، لیکن آپ پکننگ جو ہے وہ آرگینک پلس ہے لیکن اس کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت ہی کم ہو گئی، یعنی کہ یہ ہے پیراڈاکس۔ اس لیے ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور ہمارے جو بہت سارے فارمرز ہیں وہ بہت ہی ماشاءاللہ اچھی پیداوار لے رہے ہیں، بغیر کسی خرچے کے لے رہے ہیں، بغیر کسی رسک کے لے رہے ہیں، اور بہت ہی اچھی کوالٹی پروڈیوس کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے آج آپ کو سلائڈ آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کے ذہن نشین کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ کراپ پروڈکشن کر رہے ہیں، اور اس میں پکنک جو ہے ہمارا پیراڈاکسیکل ایگریکلچر وہ انتہائی ایک بہتر سسٹم ہے، کیونکہ یہ بیسڈ ہے لیٹسٹ انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، جو نیچرل الگریزمز آف سائل فرٹیلٹی اینڈ ویجیٹیشن ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے، اور یہ ایک جو قدرتی ایکو سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے پودے پیدا کرنے کے لیے، اس کی بنیاد پہ یہ بنایا گیا ہے۔ تو اس میں کسی بھی ان پٹ کی سوائے بیج کے اور تھوڑے بہت پانی کے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں اور اس کو فالو کریں۔ بہت شکریہ۔